السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران جو ہے یہ سورۃ مدنی ہے۔ اس کی تمام آیات مختلف حالات کے پیش نظر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات جو ہیں یہ عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں بحث کی۔ ان کے دلائل کو رد کیا گیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار حق اور دلائل ہونے کے باوجود سرکشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے مباہلہ کرے، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا الہ، نہیں کہ معبود الا ہوا مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے۔ الحی کا مطلب ہے کہ زندہ ہے، یعنی وہ ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ اکیلا ہی ساری دنیا کا محافظ اور نگران ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا پھر اللہ کا بیٹا یا پھر وہ کہتے کہ تینوں الہ میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معبود تو وہ ہے جسے موت نہیں، جو ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا، جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اگر اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلی آیت یہ سورۃ آل عمران کی آیت، دوسری آیت الکرسی کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسری آیت سورۃ طٰہٰ کی یعنی وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یعنی ان تینوں آیت کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ نازل کی علیکا آپ پر الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، وانزلہ نازل کیا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، وانزلہ اور نازل کیا الفرقان فرقان کو، یعنی تورات اور انجیل اپنے اپنے دور میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انزل الفرقان یعنی قرآن کو نازل کیا، یہ کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اب عمل جو ہے قرآن پاک کے ہی مطابق ہوگا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ،
لاہم ان کے لیے عذاب ہے شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقامی بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، قرآن کو جھٹلایا، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یکفا نہیں پوشیدہ علیہ اس پر شیء کچھ بھی فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی وہی اللہ تعالیٰ ہے، یصورکم جو تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں یعنی ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت، کسی کو مذکر، کسی کو مونس، کسی کو نیک بخت اور کسی کو بدبخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح معبود ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو خود اس مرحلہ تخلیق سے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی وہی اللہ تعالیٰ ہے، انزلہ نازل کیا علیکا آپ پر، الکتاب کتاب یعنی قرآن پاک، منہ اس میں سے آیاتن کچھ آیتیں ہیں، محکمات محکم یعنی مضبوط واضح، ہنہ وہی ام الکتابی اصل کتاب ہیں، واخر اور دوسری متشابہات متشابہ ہیں، متشابہات کا مطلب غیر واضح، یعنی کچھ آیات جو ہیں وہ غیر واضح ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ ٹیڑھا پن ہے، فَیَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ جو اس میں متشابہ آیات ہیں، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، الفتنہ فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرتے ہوئے، تاویلہ اس کی تعویل، وما یعلم نہیں کوئی جانتا تعویلہ اس کی تعویل، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ، والراسخون فی العلم اور پختہ علم والے، یعنی اس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور پختہ علم والے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس متشابہ آیت پر ایمان رکھتے ہیں، کلن یہ تمام کی تمام، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں یعنی جن کے دلائل واضح ہوں، یعنی جن آیات میں کہ اگر کسی بات کا حکم دیا ہے یا پھر کسی بات سے منع کیا ہے تو وہ سمجھ میں آتے ہوں، یا پھر دوسرے دلائل سے اس کی تفصیل سمجھ میں آتی ہو، تو اسے محکمات آیات کہتے ہیں، یعنی وہ آیات جس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہ آتی ہو۔ تو متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی حقیقت انسان سمجھ نہیں سکتا، جیسے ملائکہ، تقدیر کے فیصلے وغیرہ، یا پھر حروف مقطعات، یعنی وہ آیات جن کی حقیقت انسانی عقل سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی ان آیات کی تعویل جاننے کے لیے، تاکہ وہ لوگوں میں فساد برپا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح کے عیسائی تھے،
قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ بھی کہا اور نبی بھی کہا۔ یہ ایک واضح اور محکم آیت تھی، لیکن انہوں نے اسے چھوڑ کر قرآن نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا اور کلمۃ اللہ کہا، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی وہ اپنے دلائل کے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے متشابہ آیات، اس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا پھر پختہ علم والے جو بغیر بحث کیے، بغیر ان کی تعبیر کیے ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم ان پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، یعنی نہ تو گمراہ کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے اذ ہدیتنا جب تو ہدایت دے دے ہم کو، وہب لنا اور عطا کرنا ہم کو، من لدنکا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک انت الوہاب تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یذکرون نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند، یعنی اس سے پہلے آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ رب ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا جب ہم ہدایت پا جائیں، اور ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، انکا بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن اس دن کے لیے، لا ریب فیہ کہ نہیں شک اس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو آخرت پر، ملائکہ پر، جنت دوزخ پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہدایت والے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، یعنی جو بغیر بحث کیے ہیں، بغیر ان چیزوں کی تعویل جانے اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ کرے، مضبوط کرے، آمین، اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔